بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الاشباب والنظائر چھٹا قاعدہ عرف اور عادت کے متعلق، جس میں چند مباحث کے بعد آخر میں ایک تنبیہ پیش کی، اور اس تنبیہ میں بھی ایک قاعدہ اور ایک اصل بتانے کی کوشش کی جو عرف کے تعلق سے ہے۔ اور یہ سوال بڑا اہم ہے کہ عرف تو بڑا اس کا بڑا درجہ ہے، لیکن اس عرف سے مراد عرف عام ہے یا عرف خاص، جو حجت ہے، جو معتبر ہے، جس کی بنیاد پر احکام بدلتے ہیں اور جس پر بہت سارے احکام بیس کرتے ہیں، اس پر بنا کرتے ہیں، وہ عرف کون سا عرف ہے؟ عرف عام ہے یا عرف خاص ہے؟ تو دیکھیے، فرماتے ہیں پہلے اختصاراً یہ بات سمجھ لیں کہ عرف عام اور عرف خاص یہ دونوں معتبر ہیں، لیکن عرف عام کی بنیاد پر عام حکم لگتا ہے اور عرف خاص کی بنیاد پر خاص حکم لگتا ہے۔ یعنی جو عرف عام ہوگا، جو مسئلہ عرف عام کی بنیاد پر ہوگا، وہ سب کو شامل ہوگا اور کسی خاص گروہ کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ لیکن جو عرف خاص کی بنیاد پر مسئلہ آئے گا سامنے، وہ انہی خاص لوگوں سے متعلق ہوگا جن کا وہ عرف ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عرف عام کی بنیاد پر نص میں تخصیص ہو جاتی ہے اور قیاس میں بھی تخصیص ہو جاتی ہے، لیکن عرف خاص کی بنیاد پر یہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہ بات تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ عرف شرع کے مقابل جو ہے یہ معتبر نہیں ہے۔ عرف شرع کے مقابل، یعنی کوئی بھی ہو، عرف خاص ہو چاہے عرف عام ہو، کسی حرام چیز کے خلاف اگر کوئی عرف بنا لے تو کیا اس کا اعتبار ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ شراب حرام ہے، سب لوگ پینے لگ جائیں تو کیا حلال ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح سے خنزیر حرام ہے، رشوت حرام ہے، سب کے سب لینے لگ گئے، خواص و عوام بھی لینے لگ گئے تو کیا اس کا اعتبار ہو جائے گا؟ نہیں۔ تو ہاں یہ ہے کہ اس میں تخصیص ہوتی ہے، نصوص میں تخصیص ہوتی ہے۔ چلیے اس بات کو ہم سمجھتے ہیں مثالوں کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں حل یعتبر فی بناء الاحکام العرف العام او مطلق العرف ولو کان خاصا۔ احکام کے بنا میں کیا عرف عام کا اعتبار کیا جائے گا یا مطلق عرف کا اعتبار ہوگا اگرچہ وہ خاص ہی کیوں نہ ہو؟ تو آسان انداز میں یہ کہہ لیجئے کہ عرف عام کا اعتبار ہے یا عرف خاص کا، کہ جس پر احکام مبنی ہوتے ہیں۔ المذہب الاول، یہاں پر المذہب اور الاول بظاہر لگتا ہے کہ صفت موصوف ہے، مگر صفت موصوف نہیں ہے۔ یہ المذہب مبتدا ہے اور الاول خبر ہے، کیونکہ اس کے آگے کوئی مذہب ثانی اور مذہب ثالث یا مذہب آخر بتانے نہیں جا رہے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ پہلی جو صورت ہے نا، وہی مذہب ہے۔ یعنی یہاں پر سوال کے انداز میں بتایا کہ احکام کے اشتمال و بنا کے معاملے میں عرف عام معتبر ہے یا عرف خاص؟ تو مذہب جو ہے پہلا ہے، یعنی عرف عام معتبر ہے، عرف خاص معتبر نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے، فرماتے قال فی البزازیہ معزیا الی الامام البخاری الذی ختم به الفقہ یا الذی ختم به الفقہ، کہ الذی ختم به الفقہ، فرماتے ہیں کہ بزازیہ یعنی فتاوی بزازیہ میں امام بخاری جو خاتم الفقہا ہیں، جن پر فقہ ختم ہو گئی، اور یہ تعریف کے لیے کہتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے کہ فقہ کسی پر ختم ہو جاتی ہے۔ خاتم الاکابر کہا جاتا ہے، خاتم الحفاظ اور خاتم المحدثین اور خاتم الفقہا، خاتم الاولیاء، یہ سب فضیلت بیان کرنے کے لیے، گویا کہ ان پر فقہ جو ہے پر مہر لگا دی گئی ہے، ان کے بعد فقہ ختم ہو گئی۔ یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی تعریف کے لیے۔ تو خاتم الفقہا امام بخاری سے امام محمد اسماعیل بخاری صاحب الصحیح البخاری نہیں ہے، محدث نہیں ہے، بلکہ امام الفقہا والمجتہدین حضرت امام ابو حفص کبیر ہیں،
امام ابو حفص کبیر بہت ان کا مقام ہے، اور ان کے صاحبزادے امام ابو حفص صغیر ہیں. تو ابو حفص کبیر اور ابو حفص صغیر یہ فقہائے حنفیہ میں ان کا بڑا مقام ہے، بالکل شروع کے ائمہ کرام میں. یہ بخارا کے رہنے والے تھے، اس لیے امام بخاری کے طور پہ کہہ دیا انہوں نے الامام البخاری الذی ختم بالفقہ. تو فتاوی بزازیہ میں امام ابو حفص الکبیر البخاری جو خاتم الفقہاء الحنفیہ ہے، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا الحکم العام لا یثبت بالعرف الخاص، کہ حکم عام عرف خاص سے ثابت نہیں ہوگا. حکم عام عرف خاص سے ثابت نہیں ہوگا. اسی کو میں نے بتایا کہ حکم عام عرف عام کی بنیاد پہ ثابت ہوگا. جب کوئی عرف عام ہو کہ تمام شہروں میں، تمام بلاد میں، تمام اقالیم میں، پوری دنیا میں اس پر عرف جاری ہو گیا، تو اب حکم عام ہوگا، لیکن عرف خاص سے حکم عام ثابت نہیں ہوگا. یہ ہے امام ابو حفص کبیر کا ارشاد، جسے فتاوی بزازیہ میں نقل فرمایا. لیکن آگے دیکھیے کہتے ہیں وقیل یثبت، ایک قول ضعیف کیا ہے کہ حکم عام عرف خاص سے بھی ثابت ہوتا ہے، اور قیل کے ذریعے اس کی تصریف کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی یہ بات صحیح نہیں ہے. اب دیکھیے یہاں سے آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ حکم عام عرف خاص سے ثابت نہیں ہوگا، حکم عام عرف عام ہی سے ثابت ہوگا. وَيُتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ لَوِ اسْتَقْرَضَ أَلْفًا وَاسْتَأْجَرَ الْمُقْرِضَ لِمِرْأَةٍ أَوْ مِلْعَقَةٍ كُلَّ شَهْرٍ بِعَشَرَةٍ وَقِيمَتُهَا لَا تَزِيدُ عَلى الْأَجْرِ فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ. ایک مسئلہ پیش کر رہے ہیں، ایک مسئلہ یہ پیش کر رہے ہیں، اسی پر ایک فرع ہے کہ اگر کسی نے کسی سے 1000 مثال کے طور پر دراہم 1000 قرض لیا، اور جس نے قرض لیا اس نے مقرض کو اجارے پہ رکھا. یہی میں نے کہا تھا کہ یہ دیکھیے گا کیا ہے، اس نے یعنی مقرض نے اجارے پہ نہیں رکھا، بلکہ اس مستقرض نے مقرض کو اجارے پہ رکھا، اس کو اجیر رکھا. کس کام کے لیے؟ کہ وہ اس کا کوئی آئینہ ہے اس کی حفاظت کرے، یا کوئی چمچہ ہے اس کی حفاظت کرے ہر مہینے 10 درہم میں، اور اس کی قیمت وہ جو آئینہ دے گا اس کو حفاظت کرنے کے لیے، یا چمچہ دے گا حفاظت کرنے کے لیے کہ چلو اس کی حفاظت کرو، اور ہر مہینے میں تم کو اس کی حفاظت کی اجرت جو ہے 10 درہم دیا کروں گا. اور اس چیز کی قیمت اجرت سے زائد نہ ہو، کیونکہ اس پر عرف نہیں ہوتا کہ جناب کسی چیز کی حفاظت جو ہے کی ذمہ داری دی جائے، اجارہ کیا جائے، اور اجرت جو ہے وہ اس چیز کی قیمت سے زائد ہو. گاڑی کی حفاظت کے لیے آپ نے کسی بندے کو رکھا، اور گاڑی لاکھوں لاکھ کی ہے، آپ نے کہا کہ روزانہ ہر مہینے ہم 1000 دیں گے، 2000 دیں گے، تو یہ چیز ٹھیک ہے. اس پر کہاں عرف ہے کہ جناب 1000 کی چیز کو بچانے کے لیے 2000 کے تنخواہ پر کسی کو رکھ لیا آپ نے. کون بیوقوف، کون پاگل ایسا کرے گا؟ کوئی عرف ایسا نہیں ہے. تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ کیا جائز ہے، یہ کہا کہ 3 قول ہے. مسئلہ پھر سمجھیے، یہ جو ہے قرض دینے سے اس سے نفع سے بندہ محروم ہو جاتا ہے. کلو قرض جر نفعا فہو ربا، یہ حدیث پاک ہے کہ ہر قرض جو نفع لائے وہ ربا ہے، سود ہے، حرام ہے. تو قرض سے نفع نہیں لے سکتے. خاص طور سے قرض سے نفع لینے کا مطلب وہ نفع جو مشروط ہو. ایک مسئلہ گزرا تھا کہ قرض لینے سے نفع مشروط نہ ہو، بلکہ قرض لینے والا بعد میں جب قرض لوٹائے تو اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے، اور یہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ زید نے بکر سے قرض لیا، تو بکر نے چونکہ احسان کیا ہے، تو زید اب جب قرض لوٹا رہا ہے تو احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہے، تو 2 4 10 ہزار وہ زیادہ دینا چاہ رہا ہے کہ تم نے میرے ساتھ میری مجبوری میں میرے ساتھ احسان کیا، تو میں 10 20 ہزار تم کو زیادہ دینا چاہ رہا ہوں. دے دیا. تو قرض پر ہی، قرض کے ذریعے جو احسان کیا تھا اسی پہ دیا، چونکہ مشروط نہیں ہے تو اس لیے یہ ربا اور سود نہیں ہے. اس پہ بحث گزری تھی کہ اگر معہود ہو تو معہود ہو کہ اس بندے کا طریقہ ہے. اب یہ کچھ درس پہلے یہ بات گزری تھی، اس بندے کا طریقہ ہے کہ وہ دیا کرتا ہے، تو ایسے بندے کو قرض دینا درست ہے کہ نہیں ہے. اور ایک قول آیا تھا کہ نہیں،
جو کہ معہود مشروط کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو کہیں پر طریقہ ہو، اب غور سے سنیے کہ کہیں پر معاملہ یہ ہے، آج کل کیا ہے کہ بینک میں جمع کریے تو بینک میں انٹرسٹ ملتا ہے، اس وجہ سے لوگ کسی کو قرض دیتے نہیں ہیں کہ قرض دینے سے وہ رقم منجمد ہو جائے گی اور یہ بندہ دے گا کہ نہیں دے گا، دے بھی دے اور دینے کے حوالے سے جو ہے نا مشکوک نہیں ہے، مگر قرض کی بنیاد پر دے گا تو اتنا ہی نا جتنا ہم نے دیا تھا، تو ہماری رقم کا فائدہ کیا ہوا؟ حالانکہ قرض ایک تبرع ہے، ایک احسان ہے، لیکن اس کو لوگ بزنس بنانا چاہتے ہیں، اور بغیر بزنس بنائے کوئی قرض مل نہیں رہا ہے، کوئی قرض دے نہیں رہا ہے، تو اس لیے کوئی جائز صورت اور حیلہ نکالنا، کوئی حیلہ نکالنا، اس سلسلے میں حیلہ نکالا جا سکتا ہے۔ تو حیلے کے طور پر یہ نکالا کہ ایسا کریں کہ زید جو ہے بکر کو 1000 روپیہ قرض دے، زید بکر کو 1000 روپے 1000 درہم قرض دے، اور پھر بکر جو ہے زید کو اجارے پہ رکھ لے، کوئی چھوٹی سی چیز، ایک جو ہے نا وہ چمچ ہی صحیح کہ لو یہ میرا ایک چمچ ہے، اس کی حفاظت کرتے رہو، ہر مہینہ 10 درہم میں تم کو دیتا رہوں گا اور قرض لوٹا دوں گا، تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہمارا اجارہ ختم ہو جائے گا۔ تو جب قرض لوٹائے گا تو 1000 قرض لیا تھا تو 1000 دے گا، لیکن اس دوران ایک چمچے کی حفاظت کے لیے اس نے اس کو اجیر رکھ لیا اور کہا کہ ہر مہینے 10 درہم میں دیتا رہوں گا، تو یہ چمچے کی حفاظت ہے، آئینے کی حفاظت ہے، ایک چھوٹی سی چیز ہے، اس کی حفاظت کا پر کون سی محنت لگتی ہے؟ تو اس طرح سے جو ہے نا مقرض کو 10 درہم ہر مہینے مل بھی رہا ہے، لیکن وہ قرض کے بدلے میں نہیں مل رہا ہے، وہ ایک چھوٹی سی چیز ہے مستقرض کی جس کی وہ حفاظت کر رہا ہے، اس کے بدلے میں اس کی اجرت پہ مل رہا ہے کہ اس کی حفاظت پر اس نے اجیر رکھا ہے، تو ہر مہینے 10 درہم اس کو اپنی مزدوری مل رہی ہے، اور قرضدار سے جو ہے نا وہ وقت پر پوری رقم بھی مل جائے گی، تو اس طرح سے پوری رقم تو محفوظ ہے، اور ہر مہینے 10 درہم اس کو فائدہ بھی مل رہا ہے، لیکن یہ قرض پر فائدہ نہیں مل رہا ہے بلکہ دوسری سائڈ سے مل رہا ہے۔ تو اس طرح سے اس مسئلے کا حل نکالا لوگوں نے کہ دنیا میں تو بغیر سودی قرض چلتا نہیں ہے، تو کیا اگر اس طرح سے کر لیا جائے کہ کوئی اور ساتھ میں ڈیل بنا لی جائے اور اس طرح سے 10 درہم اس کا فائدہ ہوتا رہے اور قرض کی رقم اپنی جگہ پہ رہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ پھر میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اگر کسی نے 1000 قرض لیا، وَاسْتَأْجَرَ الْمُقْرِضَ، اور استاجرہ میں ہوا کی ضمیر جو ہے وہ راجع ہے اسی استقرضہ کی طرف، کہ جو ضمیر معہود ہے ذہن میں، کوئی بھی بندہ جس نے 1000 قرض لیا ہے اسی نے مقرض کو اجارے پہ رکھا، جس نے 1000 قرض لیا اسی نے، تبھی تو بنے گا معاملہ۔ اگر مقرض جو ہے مستقرض کو اجارے پہ رکھ لے تو یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا کہ قرض بھی لے گیا، اب جناب ہر مہینے 10 درہم اسے ملیں گے بھی، تو بات یہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جس نے قرض دیا ہے اس کو الگ سے 10 درہم ہر مہینے ملیں گے۔ تو کسی نے کسی سے 1000 درہم قرض لیا اور اسی نے قرض دینے والے کو اجارے پہ رکھا، کیا اجارہ؟ ایک آئینہ یا ایک چمچہ اس کی حفاظت پہ رکھا کہ ہر مہینے 10 درہم دے گا اور یہ تم کو حفاظت کرنی پڑے گی، وقیمتها لا تزید عن الاجر، اور اس چمچے یا آئینے کی قیمت جو ہے وہ اس کی اجرت پر زائد نہ ہو، ایسا نہیں ہو کہ ہر مہینے 10 درہم کی اجرت پہ رکھا اور چمچہ جو ہے نا وہ 5 ہی درہم کا ہے، 2 ہی درہم کا ہے، تو کون پاگل ایسا اجارے پہ رکھے گا؟ تو اگر ایسی صورت ہے تو کہتے ہیں ففیہا ثلاثۃ اقوال، اس میں 3 اقوال ہیں۔ صحت الاجارۃ بلا کراہۃ، پہلا قول کیا ہے کہ یہ اجارہ بالکل صحیح ہے اور کوئی کراہت بھی نہیں ہے، اعتباراً لعرف خواص بخارا، کیوں یہ جائز بھی ہے اور کراہت بھی نہیں ہے؟ بخارا کے خاص لوگوں کے عرف کا اعتبار کرتے ہوئے کہ بخارا کے خواص نے اس کا اعتبار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بلخ میں کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا، بخارا میں کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا، ہرات میں کوئی مسئلہ ہو گیا،
تو اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے کچھ حاجت و ضرورت کی صورتحال پیش آئی، عموم بلوا کی حال پیش آئی، تو وہاں کے فقہا نے اس کی اجازت دی کہ چلو ابھی ضرورت ہے، اس کی اجازت ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا کہ ایک موقع پر بلخ یا بخارا کے فقہا نے بیع الوفا کی اجازت دی، حالانکہ بیع الوفا پر مفتہ بھی قول یہ کہ حرام ہے، لیکن اس کی اجازت دی وہ مجبوری کی بنیاد پر۔ تو اسی طرح سے خواص بخارا کا جو عرف ہے کہ وہ اس طرح کے اجارے کے بدلے میں جو ہے نا وہ اجارہ کر بھی لیتے ہیں چھوٹی سی چیز کا، اور قرض کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہوئے پورے قرض کی رقم لوٹاتے ہیں۔ تو کیا یہ جائز ہے؟ جی جائز ہے، اجارہ درست ہے، کراہت بھی نہیں ہے۔ دوسرا کیا قول ہے؟ وَالصِّحَةُ مَعَ الْكَرَاهَةِ، یہ اجارہ تو درست ہے لیکن مکروہ ہے، کیونکہ اس میں اختلاف ہے، للاختلاف، اور اختلاف یہی ہے کہ جناب ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ یہ جائز ہے، دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ حرام ہے۔ تو جہاں جواز و عدم جواز کا اختلاف ہو جائے وہاں پہ احتیاط تو یہی نہ ہے کہ وہ چیز مکروہ ہو۔ تو کراہت کے ساتھ، جائز تو ہے لیکن کراہت کے ساتھ۔ تیسرا قول والفساد، جائز نہیں ہے، فاسد ہے یہ اجارہ، لِأَنَّ صِحَةَ الْإِجَارَةِ بِالتَّعَارُفِ الْعَامِ وَلَمْ يُوجَدْ، اس لیے کہ اجارہ تعارف عام کے طور پر صحیح ہوتا ہے، تعارف عام کی وجہ سے صحیح ہوتا ہے، اور وہ عرف عام پایا نہیں گیا، تو پھر اجارہ صحیح ہوگا کیسے؟ وقد افتی الاکابر بفسادها، اکابر فقہائے کرام نے ایسے اجارے کے فساد پر فتویٰ دیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اجارہ کی بحث آپ نے پڑھی ہوئی ہے نا قدوری میں، اور اجارے کے متعلق بہت ساری باتیں ہوئی ہیں۔ اجارہ میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ دوسرے کے مال کو عوض پہ لیتا ہے، اور تملیک عین نہیں ہے، ورنہ تملیک عین تو بے ہے، تملیک منفعت پہ عوض کا نام ہے اجارہ۔ تو آپ کے پاس وہ سامان نہیں ہے، دوسرے کے سامان سے آپ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، اور جو فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ اس کا عوض دینا چاہ رہے ہیں، اور اس میں مشکلات تو ہیں کہ مال آپ کا نہیں ہے، دوسرے کے مال سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، اور جو فائدہ اٹھائیں گے آپ اس فائدے میں مکمل طور پر، حالانکہ اجرت متعین ہونا چاہیے اور فائدہ منفعت متعین ہونا چاہیے، کئی چیزوں کی تعین ضروری ہے، لیکن کیسے آپ مکمل طور پر تعین کر پائیں گے؟ میں نے اس وقت مثال دی تھی کہ ٹائر کتنا گھسا، کیسے آپ طے کر پائیں گے؟ حمام میں کتنا پانی استعمال کیا، کیسے طے کر پائیں گے ایک ایک قطرہ؟ تو مکمل تعین کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس میں اصول کے اعتبار سے اجارے میں مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اجارہ درست نہیں ہونا چاہیے، اور اسی لیے فرمایا کہ اجارہ صرف انہی امور میں درست ہے جس پر عرف عام جاری ہو، جو چیزیں اجارے پہ دی جاتی ہوں انہی کا اجارہ۔ بہار شریعت میں بھی دیکھیے گا اجارے کی بہت شرطیں ہیں، تو اجارہ درست ہے کب؟ جب کہ عرف ہو اور عرف عام ہو، اور جس چیز کا اجارے پر عرف عام نہیں ہے اس کا اجارہ درست نہیں ہے، کیونکہ اجارہ اصل میں درست نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے مال سے فائدہ اٹھائیے، دوسرے کے مال سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ اور اس پر اجرت دینا چاہ رہے ہیں، عوض دینا چاہ رہے ہیں، کیسے مقابلہ پورا طے ہوگا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ عرف عام کی بنیاد پر ہی اجارہ درست ہوتا ہے، اور عرف عام تو چمچے کی کو اجارے پہ رکھنا یا آئینے کو اجارے پہ رکھنا، کیا اس پر اجارہ ہوتا ہے؟ کہ بندہ اپنی ایک پلیٹ کو کی حفاظت کے لیے اجارے پہ رکھ لے، دیگچی کی حفاظت پہ اجارے پہ رکھ لے، ایک چمچہ جو ہے چھوٹا سا چمچہ ہے، اور جناب ایک مزدور ایک جو ہے وہ واش مین ایک چوکیدار کو رکھے کہ چل آپ ہمارے ایک چمچے کی حفاظت کریے آپ، اور ہر مہینے ہمیں بڑی تنخواہ دیں گے، کہ دنیا میں کہاں چلتا ہے یہ؟ کہاں چلتا ہے؟ گھر کی حفاظت پہ لوگ رکھتے ہیں، بڑی بڑی چیزوں کی حفاظت پہ رکھتے ہیں، ایک چمچے کی حفاظت پہ اجارہ ہوتا ہے؟ ایک چھوٹے سے آئینے کی حفاظت پہ اجارہ ہوتا ہے کہیں دنیا میں؟ تو ایسے اجارے پر کوئی عرف جاری نہیں ہے، اور اجارے کی صحت عرف عام کی بنیاد پر ہوگی، یہ عرف عام پایا نہیں گیا، اس لیے یہ اجارہ فاسدہ ہے، اور اس کے فساد پر اکابر فقہائے کرام نے فتویٰ دیا ہے۔ تو تین قول آ گئے نا، پہلا قول یہ ہے کہ اجارہ درست ہے، کراہت بھی نہیں، تیسرا قول یہ ہے کہ اجارہ فاسد ہے،
اور دوسرا قول بیچ والا یہ ہے کہ اجارہ صحیح تو ہے لیکن اس میں کراہت ہے، کیونکہ کچھ فقہا اس کو حلال کہتے ہیں، کچھ فقہا اس کو حرام یا فاسد کہتے ہیں، اس لیے کراہت تو آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی۔ حضور اسی انداز کا جو اجارہ یہ ہوتا ہے، جیسے کچھ لوگ اپنے سونے چاندی کو بینکوں میں رکھ دیتے ہیں، تو اس کا بھی اسی انداز کا ہوتا ہے، اسی اجارہ پہ ہوگا، جو قرض لینے کے لیے جو ہے بینکوں میں اپنے سونا چاندی رکھ دیتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے ترقی یافتہ ملکوں میں، یہ ہوتا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے وہ اجارے میں، دیکھیے اس میں کہاں بالکل وہ درست ہے۔ وہ چھوٹی سی چیز سے مراد یہ درست ہے، نہیں ہے سونا کہ چاندی حجم کے اعتبار سے چھوٹی ہو، قیمت کے اعتبار سے چھوٹی۔ جیسے چمچے کی کیا قیمت ہے، اب جو ہے نا پورا ہار جو ہے اور چوڑیاں سونے کی، وہ اجارے، وہ اس کو بینک میں رکھ دیا حفاظت کے لیے، اور بینک جو چارج کر رہا ہر مہینے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس کی قیمت تو بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس پر عرف جاری ہے وہاں کا، اور یہ وہاں گویا کو کا درست ہے، پوری دنیا کا عرف جاری ہوگا۔ لوگ اپنے جو ہے نا اپنے مال کی حفاظت کے لیے کسی کو اجارے پہ رکھ لیں، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ زیورات کی حفاظت کے لیے کسی کو اجارے پہ رکھنا، کیا اس کی مثال میں یہ مثال بن پائے گی، نظیر بن پائے گی کہ چمچے کی حفاظت کے لیے کسی کو اجارے پہ رکھنا؟ دنیا میں کہیں سنا ہے کہ چمچے کی حفاظت کے لیے کسی کو اجارے پہ رکھا گیا؟ ہاں جناب، وہی چمچہ اگر ہیرے جواہرات کا ہے، اس کی قیمت کروڑوں میں ہے، تو پھر سمجھ میں آتی ہے بات۔ چلیے، تو 3 صورتیں یہاں بتائی ہیں، فرماتے ہیں وَفِي الْقُنْيَا من باب استئجار المستقرض المقرضہ۔ قنیہ للزاہدی میں مستقرض کا مقرض کو اجارے پہ رکھنے کے بیان میں قنیہ میں یہ لکھا ہے، مستقرض کا مقرض کو، یعنی مستقرض مقرض کو، قرض لینے والا قرض دینے والے کو اجارے پہ رکھے، اس طرح سے مقرض کا بھی فائدہ ہو اور ربا اور سود والا معاملہ بھی نہ ہو۔ تو کیا لکھا ہے قنیہ میں، دیکھیے، فرماتے التعارف الذي تثبت به الاحکام لا يثبت بتعارف اہل بلدۃ واحدہ عند البعض۔ وہ تعارف جس سے احکام ثابت ہوتے ہیں، وہ کسی صرف ایک شہر کے لوگوں کے تعارف سے وہ احکام ثابت نہیں ہوں گے۔ یہ تو عرف خاص ہو گیا نا، ایک شہر کے لوگوں کا عرف۔ عند البعض، بعض فقہاء کرام کہتے ہیں کہ جس عرف سے احکام ثابت ہوتے ہیں وہ ایک شہر والوں کا عرف نہیں ہے، وہ سارے شہر والوں کا عرف ہوگا، کیونکہ ایک شہر والوں کا عرف تو عرف خاص ہو گیا۔ وعند البعض ان کان یثبت، یہ یہاں پر ان کانا ہے لیکن اصل میں و ان کانا ہے، واو جو ہے وصلیہ یہاں پر ہونا چاہیے۔ یہاں پر ان کانا دیکھیے، علامہ شامی والے نسخے میں علامہ شامی نے حاشیہ لگایا یہاں پر ان کانا یثبتوں پر، اور 5 میں کیا کہا، وعند البعض ان کانا عبارت القنیہ و ان کانا۔ یہ ہے طریقہ کی کتاب پر جو ہے نا مزید کام کرنے کا طریقہ، یہ ہے کہ اگر وہی مخطوطہ میں ہر جگہ وہی مل رہا ہے تو وہیں پر مت اصلاح کر دیجئے، بلکہ وہاں پر جو ہے نا وہ نمبر دے کر کے نیچے اصلاح کیجئے کہ دنیا کے عبارت میں واو بھی ہے، کہ کسی کی تصنیف میں تبدیلی اور تغییر کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ الاشباہ والنظائر میں وہی لکھا وعند البعض ان کان یثبت، لیکن قنیہ میں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناسخ سے کاتب سے واو یہاں پہ چھوٹ گئی ہے۔ تو اب دیکھیے کیا مطلب ہے، فرماتے وعند البعض، بعض کے نزدیک تو عرف خاص سے احکام نہیں ثابت ہوں گے، لیکن بعض دیگر فقہا کے نزدیک وَإِن كَانَ يَثْبُتُ، اگرچہ کی بنیاد پر بھی ثابت ہوتے ہیں، وَلَكِنْ أَحْدَثَهُ بَعْضُ أَهْلِ بُخَارَى، لیکن یہ جو اوپر بات گزری ہے یہ بعض اہل بخارا نے اس کو شروع کیا ہے، اس کو انٹروڈیوس کس نے کیا ہے؟ بعض اہل بخارا، سارے اہل بخارا بھی نہیں۔ فلم یکن متعارفا مطلقا، تو یہ بالکل متعارف نہیں ہوا، متعارف نہیں ہوا، یہ عرف عام نہیں ہوا، گویا کہ عرف عام تو ہوا ہی نہیں سرے سے،
بلکہ متعارفاً مطلقاً کہہ رہے ہیں، یعنی عرف خاص بھی نہیں ہوا، کیونکہ عرف خاص کا مطلب یہ ہے کہ ایک شہر کے لوگ تو کریں سارے کے سارے. یہاں پہ کہا کہ بعض اہل بخارا، گویا کہ چھوٹا سا کوئی گروپ تھا یا چند لوگ ہیں جنہوں نے اس کو انٹروڈیوس کیا ہے کہ ایسے اس طرح سے ہلا کر لیجیے، لیکن ایسے خاص گروہ جو ہے، ایسا خاص گروہ جو چند لوگوں پر مشتمل ہو، کیا ان کے عرف بنا لینے سے جناب کوئی شرعی مسئلہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہو وہ بدل جائے گا؟ کوئی حکم اس پر مبنی ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. کیف وان هذا الشيء لم يعرفه عامتهم بل تعارفه خواصهم، کیسے ایسا ہو سکتا ہے حالانکہ یہ جو چیز جو ہے، یہ جو چمچے کو جو ہے وہ اس کی حفاظت کے لیے کسی کو ہائر کرنا، یہ ایسی چیز ہے کہ جسے بخارا کے بھی عام لوگ نہیں جانتے، بلکہ ان کے خواص نے اس کو متعارف کیا ہے، ان کے خواص لوگ اسے جانتے ہیں. فلا يثبت التعارف بهذا القدر، تو اس قدر سے یعنی صرف چند لوگوں کے تعارف سے تعارف ثابت نہیں ہوتا. وہ چیز جو ہے نا وہ متعارف نہیں ہوتی. ایک کسٹم ہے، ایک عرف ہے، ایک عرف عام ہے، ایک تعامل ہے. یہ چند لوگوں کے کر دینے سے تھوڑی تعامل یا عرف عام ثابت ہو جائے گا، تو حکم بھی نہیں بدلے گا. قال رضی اللہ عنہ وهو الصواب، انہوں نے کہا کہ یہی صواب ہے. یعنی ایک شہر والوں کے عرف بنا لینے سے پورا حکم نہیں بدل جائے گا، اور اس لیے کسی نے کسی سے 1000 قرض لیا اور مستقرض نے مقرض کو ایک چمچے کی حفاظت پر اجارے پہ رکھا کہ ہر مہینے 10 درہم ہم دیں گے، تو یہ جو ہے درست نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ اجارہ بہت ہی چھوٹا سا گروپ ہے، انہوں نے اس پر عرف بنایا، اور اجارہ جو ہے وہ عرف عام کی بنیاد پر جائز ہوتا ہے، تو اس لیے یہ درست نہیں ہے. یہ آپ نے مثال کے طور پر ہم نے پوری وضاحت کے ساتھ بتا دیا آپ کو. بات یہ چل رہی تھی کہ کیا عرف عام چاہیے احکام کی بنا کے لیے یا عرف خاص چاہیے، تو بتا دیا تھا کہ مذہب اول ہے، یعنی عرف عام درکار ہے. اور یہ جو مسئلہ چل رہا تھا اس میں 3 صورتیں بتائی گئی، تو فرمایا گیا درست والی صورت یہ ہے کہ یہ اجارہ، وجہ یہ ہے کہ عرف عام نہیں ہے. سلام علیکم، سوال کر سکتے ہیں یہاں پر؟ چلیے فرماتے ہیں ذکر فیہا من کتاب الکراہیۃ قبیل التحری، اسی میں اب یہ ہے کہ اس سے پہلے بس زازیہ کا حکم کیا تھا، لیکن اس کے بعد دنیا کا حوالہ دیا، تو قرین قیاس یہ ہے کہ دنیا کی عبارت ہے. یہ فرماتے ہیں کتاب الکراہیت میں اسی میں تحری کے بیان سے پہلے کچھ پہلے جو ہے یہ بات لکھی ہے، کیا لو تواضع اہل بلدۃ علی زیادۃ فی سنجاتہم التي توزن بها الدراهم والابرسم على مخالفت سائر البلدان ذلك. فرماتے کہ اگر کسی شہر والے جو ہے وہ شہر کے لوگ اگر اتفاق کر لیں، لو تواضع، اگر انہوں نے وضع بنا لی، اتفاق کر لیا، ایک عرف بنا لیا، کس بات پر؟ علی زیادۃ فی سنجاتہم، اپنے باٹوں میں کچھ اضافے پر، جو بٹکھرے ہوتے ہیں جس سے آپ کلو، سیر، من، کنٹل، گرام، یہ سب چیز تولتے رہتے ہیں، تو ان باٹوں وہ باٹ کہ التی توزن بها دراہم، کی جن سے دراہم اور ابریشم وغیرہ وزن کیے جاتے ہیں. تو پہلے تو یہ کرنسی بھی وزن کی جاتی تھی نا، اگر سونے یا چاندی کی ہے. آج کل تو سامان وزن کیے جاتے ہیں، اور جن سے ریشم جو ہے یہ آواز صاف جا رہا، آواز کٹ جا رہی ہے حضور. اچھا کیا کیا جائے؟ چلیے اس کو قریب کرتا ہوں مائک کو. تو یہ مسئلہ دیکھیے کہ اگر جو کسی علاقے میں بٹکھرے چل رہے ہیں، باٹ، چاہے وہ گرام ہو
کلو ہو تو وہ تو ایک علاقے میں جاری ہے نا. اب اس میں کچھ اضافے پر آپ لوگوں کچھ لوگوں نے عرف بنا لیا کہ 1 کلو جو ہے وہ 1000 گرام ہوتا ہے، لیکن چلو فلاں چھوٹا سا کوئی شہر ہے، وہاں کے تاجرین نے کہہ لیا کہ 1 کلو جو ہے نا 1100 گرام کو 1 کلو بولیں گے ہم لوگ. جیسے زمینوں کے بارے میں دیکھیے گا، جو ایکڑ ہوتے ہیں وہ تو ہر طرف ایک ہوتے ہیں، لیکن جو نا بگھے ہیں، منڈا ہے، پتہ نہیں کیا کیا، اور طرح طرح کے پیمانے ہوتے ہیں، تو وہ چھوٹے ہوتے ہیں، کہیں پر بڑے ہوتے ہیں. تو یہ لوگوں نے اپنے اپنے عرف بنا لیے. تو بٹکھرے جو ہوتے ہیں باٹ، اس میں بھی جو ہر طرف باٹ چلتے ہیں جتنا وزن ہوتا ہے اس پر کچھ اضافے کی اصطلاح بنا لی کسی خاص شہر کے لوگوں نے کہ ہمارے اس شہر میں ہم لوگ جو 1 کلو کا باٹ چلائیں گے وہ 1000 گرام کا نہیں ہوگا بلکہ 1100 گرام کا ہوگا. تو کیا یہ معتبر ہے؟ اعلی مخالفت سائر بلدان، تمام شہروں کے خلاف ان لوگوں نے اپنے شہر میں کچھ اضافے کا باٹ بنا لیا. لیس لہم ذالک، ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اب جو ہے نا وہ اس طرح کریں گے تو پھر تاجرین کے ماحول میں ایک مخالفانہ ماحول پیدا ہوگا، اور لوگ جو خریدار ہیں کیا وہ اسی شہر میں ہمیشہ خریداری کریں گے؟ آتے جاتے لوگ خریداری کریں گے تو لوگوں کو دھوکا ہوگا کہ وہ کچھ کم سمجھیں گے اور زیادہ مل رہا ہے، زیادہ سمجھیں گے کم مل رہا ہے. یا بیچنے والا جو ہے اسے باہر سے آ کر کے بیچا یہاں پر، تو وہ سوچے گا کہ 1 کلو میں ہم کو دینا ہے، وہ 1000 گرام دینا ہے، اور انہوں نے اپنا باٹ استعمال کر لیا تو 1100 گرام نکل گئے. اسی حساب سے اس نے ریٹ بتایا تھا، نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس لیے کوئی خاص گروپ جو ہے کسی خاص شہر کا، انہوں نے اگر جن باٹوں سے دراہم و ریشم کے کو وزن کیا جاتا ہے اس میں کچھ اضافے کی رائے بنا لی مل جل کر کے تمام شہروں کے برخلاف، تو کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ اسی قنیا میں لکھا کہ ایسا نہیں کر سکتے. دیکھیے صاف آپ کو جزیہ مل گیا کہ خاص عرف خاص کا اعتبار نہیں ہوگا. اگر عرف خاص کا اعتبار ہوتا تو کوئی ایک شہر اپنا الگ سے باٹ بنا رہا ہے تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اجازت دینی چاہیے، مگر اجازت نہیں دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرف خاص کا اعتبار نہیں ہوگا. لین دین تو پوری دنیا میں ہوتا ہے نا، تو آپ اپنے الگ سے باٹ، ہاں نام الگ رکھ لیجیے. آپ ایسی صورت ہو سکتی تھی کہ آپ اپنے باٹ کا نام ہی کچھ اور رکھ لیجیے، لیکن وہی نام جو ہر طرف چل رہا ہے اور اسی سے دراہم تولے جاتے ہیں، اسی سے ریشم تولے، تو دراہم تو پوری دنیا میں جاری وہ ساری ہوں گے. پھر آپ اپنے علاقے کا باٹ مختلف کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرف خاص کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی خاص اس معاملے میں. چلیے، وفی اجارت البزازیہ فی اجارت الاصل، بزازیہ کے کتاب الاجارہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ الاصل کے اجارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یعنی بزازیہ نے اصل جو امام محمد کی المبسوط ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہاں سے یہ عبارت لی ہے کہ المبسوط میں کہ کتاب الاجارہ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. دیکھیے تیسرا جزیہ فرماتے ہیں استاجرہ لیحمل طعامہ بقفیض منہ فالاجارۃ فاسدۃ، کہ کسی نے کسی کو اجارے پہ رکھا، مزدور رکھا تاکہ اس کا غلہ وہ ڈھوئے، اس غلے کے ایک بوریے کے بدلے، ایک قفیز کے بدلے، تو یہ اجارہ فاسد ہے. یہ اجارہ فاسد ہے. وَيَجِبُ اجر المثل، اور اس کے ڈھونے پر اجر مثل ملے گا. لا يتجاوز به المسمى، کہ جو اجرت دونوں نے طے کی ہے، جو اجرت مسمى، جو اجر مسمى ہے، اس پر اجر مثل اس سے متجاوز نہیں ہونا چاہیے. کہ ایک قفیز کو اجرت رکھا تو قفیز کا جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کے اندر اجرت مثل ہونی چاہیے. اجرت مثل دیں گے، اگر اس کے اندر ہے تو دے دیں گے، اور اس سے زائد ہے تو پر مسمى تک دیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھائیں گے. یہ مسئلہ اجارت الاصل میں لکھا ہوا ہے. کسی بندے نے کسی کو اپنا غلہ ڈھونے کے لیے اجرت پہ رکھا اور کہا یہ کہ میرے یہ 40-50 بوریے ہیں، چاول ہے، گیہوں ہے، تم اس کو ڈھو دو اور اجرت میں تم ایک بوریا غلہ جو ہے نا رکھ لینا. تو جو ڈھو کے لے کے جا رہا ہے وہ اس کے عمل ہی کو نہ اجرت بنایا گیا، تو عمل کو ہی اجرت بنانا یہ غلط ہے، مذہب کے خلاف ہے. جس کو
آپ نے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ قفیز طحان رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جائز قرار نہیں دیا اور قفیز طحان کو منع کیا. اس مسئلے کو قفیز طحان والا مسئلہ بولتے ہیں. قفیز طحان یعنی عمل ہی کو اجرت رکھا جائے، یہ جائز نہیں ہے. جو کام کر رہا ہے اس کی اجرت کچھ باہر سے ہونی چاہیے، کچھ اور ہونا چاہیے. عمل ہی جو ہے وہ اجرت نہیں ہے، ورنہ دونوں چیزیں ایک ہو جائیں گی. تو اس لیے یہاں پہ فرمایا کہ کسی نے اپنا غلہ ڈھونے کے لیے کہا کہ تم ڈھو دو اور اسی میں سے ایک بوریا رکھ لینا، تو یہ درست نہیں ہے، اجارہ فاسد ہے. پھر کیا ہوگا؟ جب اجارہ فاسد ہوتا ہے تو اجارہ ختم کرنا ضروری ہوتا ہے، اور پھر بھی اگر وہ بندہ وہ کام کرتا ہے تو کام کی اجرت اجرت مثل ملے گی جو مسمى سے زائد نہ ہو. وَكَذَا إِذَا دَفَعَ إِلَى حَائِكٍ غَزْلًا، اسی پر یہ ہے ایک اور مسئلہ دیکھیے. یہ مسئلہ گزرا بھی ہے کہ یوں ہی اگر کسی نے کسی بنکر کو، کپڑا بننے والے کو سوت دیا، دھاگے دیے، عَلَىٰ أَن يَنْسُجَهُ بِالثُّلُثِ، اس شرط پہ کہ وہ ان دھاگوں کو بن کر کے کپڑا تیار کر دے اور 1/3 دھاگا وہ رکھ لے، 1/3 دھاگا وہ رکھ لے اسی میں سے، یا 1/3 کپڑا وہ رکھ لے اور 2/3 کا کپڑا تیار کر کے دے دے، تو کیا اس طرح سے کرنا درست ہے؟ فرماتے و مشائخ و بلخ و خوارزم افتوا بجواز اجارت الحائق للعرف. بلخ اور خوارزم کے مشائخ نے، کے فقہا نے یہ اس اجارے کے جواز کا فتویٰ دیا. انہوں نے فتویٰ دیا کہ حائق کا جو اجارہ ہے، حائق کو اجارے پہ رکھنا یہ جائز ہے، یہ والا للعرف، کیونکہ خوارزم اور بلخ کا عرف ہے. وَبِهِ افتى ابو علی النصفی، ابو علی النصفی یہ بھی فقہائے متقدمین میں، اور فقہائے متقدمین سے مراد یہ پرانے قدیم فقہا، مراد وہ نہیں ہے کہ ائمہ ثلاثہ میں. تو قدیم فقہا میں امام ابو علی نصفی بھی ہیں، انہوں نے بھی یہی فتویٰ دیا کہ یہ اجارہ درست ہے، یہ اجارہ درست ہے، یہ فتویٰ دیا. لیکن اصل مذہب یہ نہیں ہے. فرماتے ہیں الفتویٰ علی جواب الکتاب، اصل میں جو فتویٰ ہے وہ کتاب کے جواب کے مطابق ہے، لطحان نہ کہ طحان. یہ جو عبارت ہے یہ ایک مشکل عبارت ہے، اور جس پر ہم نے اپنا حاشیہ لگایا ہے اپنی کتاب میں، اور اسی کے مطابق ہم تشریح کر رہے ہیں کہ یہ جو بتایا کہ مشائخ بلخ اور مشائخ خوارزم نے اس کو جائز قرار دیا، لیکن کیا یہ جائز ہے؟ فتویٰ مفتہ بہی کیا ہے؟ مفتہ بہی قول یہ ہے کہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے. فتویٰ اس پر ہے کہ جو کتاب کی جواب آیا، کتاب کا جو جواب آیا، کتاب سے مراد یہاں پر الاصل ہے. عام طور پر فقہائے کرام جب لفظ کتاب استعمال کرتے ہیں تو عموماً قدوری مراد ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی عام کر لیجئے تو جب لفظ کتاب استعمال کریں گے، یہاں پر جو استعمال کیا یعنی قدیم فقہا وہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ امام محمد کی جو کتاب ہے جو اصل ہے، کہ الاصل بھی اسی کو کہتے ہیں، المقصود بھی اسی کو کہتے ہیں. سب سے زیادہ تفصیل سے انہوں نے لکھا تھا، اور سب سے پہلی کتاب سے وہ ظاہر الروایہ جو 6 کتابیں ہیں اصول ستہ، ان میں پہلی کتاب کتاب الاصل ہے، اس لیے اس کو الکتاب کہتے ہیں. تو اس لیے الفتویٰ علی جواب الکتاب، اور اوپر یہ آ چکا کہ الاصل میں کیا لکھا ہے کہ یہ جو ہے وہ غلہ ڈھونے کے بارے میں کہ یہ اجارہ فاسد ہے. تو اسی طرح سے یہ بھی تو اجارہ ہوا کہ بنکر کو دیا سود کی، اس کا کپڑا بنا دیا اور 1/3 رکھ لے، 2/3 دے دے. تو کتاب الاصل کا جو فتویٰ وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ عمل سے ہی اجرت دی جا رہی ہے اور یہ فاسد ہے، تو یہ بھی فاسد ہے. اگرچہ مشائخ بلخ اور مشائخ خوارزم نے اسے جائز قرار دیا، مگر کتاب الاصل کا جو فتویٰ ہے وہ یہ کہ جائز نہیں ہے. اب یہاں پر لطحان، لطحان اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق بھی اسی حائق والے مسئلے سے ہے، یا دونوں مسئلے سے؟ دونوں مسئلے کے مقابلے میں حائق والے مسئلے سے تعلق جوڑنا یہ زیادہ قرین قیاس لگتا ہے. جو کہ میں نے سمجھا وہ یوں کہ آپ کو میں نے بتایا کہ قفیز طحان یہ بالکل جائز نہیں ہے. قفیز طحان والا مسئلہ بالکل جائز نہیں ہے. قفیز طحان والا مسئلہ کیا ہے؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور یہ منصوص علیہ مسئلہ ہے
حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت نہیں دی تو پھر کون فقیر اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور یہاں بھی وجہ وہی ہے کہ عمل کو اجرت بنایا جا رہا ہے۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا قفیز طحان درست نہیں ہے، اور قفیز طحان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ چند بوریے جو ہے وہ گیہوں لے کے گئے، اور طحان کا مراد وہی گیہوں پیسنے والا بندہ جو چکی والا ہے، تو اس نے آٹا پیس دیا، اور آٹا جو پیس دیا اسی آٹے میں سے کہہ دیا گیا کہ جب 10 کلو میں 1 کلو رکھ لو۔ یہ بہت سارے علاقوں میں چلتا ہے کہ 10 کلو میں سے 1 کلو رکھ لو، 20 کلو میں سے 2 کلو رکھ لو۔ کوئی جو ہے نا اسی چیز سے اجرت دینا یہ درست نہیں ہے، یہ عمل کو اجارے اجرت پہ دے رہے ہیں۔ اس لیے قفیز طحان جو ہے نا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی حائق والا مسئلہ آپ نے دیکھ لیا، حائق میں بھی تو یہی ہو رہا ہے، حائق میں بھی تو یہی ہو رہا ہے، لیکن بعض مشائخ نے فتویٰ دیا جواز کا، مشائخ بلخ نے اور مشائخ خوارزم نے۔ تو کیسے انہوں نے جواز کا فتویٰ دے دیا؟ وجہ یہ ہے کہ وہ وہاں کا عرف تھا، اور وہ مسئلہ عبارت النص سے ثابت نہیں ہے بلکہ دلالت النص سے ثابت ہے۔ میری بات غور سے سنیے گا، یہ مشکل مقام ہے اس عبارت میں، یہ جو مقام ہے یہ مشکل مقام ہے۔ میں وضاحت کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ حائق والا مسئلہ یہ دلالت النص سے ثابت ہے، اور قفیز طحان والا مسئلہ یہ عبارت النص سے ثابت ہے۔ تو عرف کی بنیاد پر جو مسئلہ دلالت النص سے ثابت ہو، چونکہ وہ ہے مظنون ہوتا ہے اور اس پہ وہ صریح نص سے ثابت نہیں ہوتا، اس لیے اس میں تخصیص ہو سکتی ہے، اس لیے بعض لوگوں نے جائز کہہ دیا۔ ورنہ جس چیز کو حدیث پاک میں حضور کریم علیہ السلام نے منع کیا ہو اس کو کون جائز کہہ سکتا ہے؟ اس لیے طحان والے میں گنجائش نہیں ہے، حائق والے میں گنجائش ہے۔ حائق والے مسئلے میں اور طحان والے مسئلے میں فرق میں نے بتا دیا کہ طحان منصوص علیہ مسئلہ ہے، اور حائق منصوص علیہ مسئلہ نہیں ہے، وہ قیاس سے ثابت ہے، یعنی وہ دلالت النص سے ثابت ہے، اور طحان والا مسئلہ عبارت النص سے ثابت ہے۔ تو یہ اعلیٰ ہوا، اس لیے حائق والے مسئلے میں وہ مسئلہ اختلافی ہو گیا کہ مشائخ بلخ اور مشائخ خوارزم نے اس کے جواز کا قول کیا، حالانکہ مفتہ بہ قول نہیں ہے وہ، بلکہ مفتہ بہ قول تو وہی کتاب الاصل والا مسئلہ کہ وہ جائز نہیں ہے، حائق والا مسئلہ بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن مشائخ بلخ اور مشائخ خوارزم نے جواز کا فتویٰ دیا نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مختلف فی مسئلہ تو ہوا، اگرچہ فتویٰ یہی ہے کہ وہ جائز نہیں ہے، لیکن طحان والا مسئلہ یہ مختلف فی نہیں ہے، اس میں کسی کا قول نہیں ہے کہ قفیز طحان جائز ہے۔ کوئی مشائخ بلخ ہو، مشائخ بخارا ہو، مشائخ خوارزم ہو، کوئی جائز نہیں کرتا، کوئی عرف نہیں چلے گا، یہاں پہ کوئی عرف نہیں چلے گا، کیونکہ اس کے مقابلے میں قفیز طحان کے مقابلے میں آپ کوئی عرف عام یا عرف خاص لے کے آتے ہیں، تو یہ تو لأنہ منصوص علیہ، یہ تو مسئلہ منصوص علیہ ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کی خاص تنصیص فرمائی ہے۔ اگر یہاں پہ بھی آپ عرف عام کے بنیاد پر یہ اس کے جواز کا قول کر دیں گے، فَيَلْزَمُ إِبْطَالُ النَّص، نص کو باطل کرنا لازم آئے گا، اور یہ کسی کو اختیار نہیں ہے۔ شرع کے مسائل شرع ہی جو ہے نا اسے منسوخ کرتی ہے، آپ منسوخ نہیں کر سکتے، اس لیے اگر یہاں پر کچھ بھی کریں گے تو نص سے ابطال نص لازم آئے گا، اس لیے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ چلیے یہاں پر ہم نے ذرا تفصیل کی ہے، مشکل مسئلہ تھا اس لیے۔ وفیہا من البیع الفاسد فی الکلام علی بیع الوفا، یہاں اصل مسئلہ یہی چل رہا ہے کہ اعتبار عرف عام کا ہے، عرف خاص کا نہیں ہے، یعنی حکم عام ثابت ہونے کے لیے حکم خاص ثابت ہو سکتا ہے۔ تو چلیے کہتے ہیں کہ اسی میں یعنی بزازیہ ہی میں یہ مسئلہ بھی ہے، بیع فاسد کے بیان میں جب مصنف نے بیع الوفا پر کلام کیا فی القول السادس، آپ کو میں نے کبھی بتایا تھا بزازیہ نے سب سے تفصیل سے بات کی ہے، تو بیع الوفا کے بارے میں بات ہو چکی ہے، اس میں 9 یا فتاوی بزازیہ میں، تو چھٹا جو قول ہے اس میں انہوں نے کیا کہا، دیکھیے کہتے ہیں من ان بیع الوفا صحیح ہے۔ اچھا ہم اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ مفتہ بہ قول بیع الوفا کے بارے میں یہ ہے کہ بیع الوفا جو ہے یہ رہن ہے، اور رہن سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، لوگوں نے رہن کے مال سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ صورتیں نکالی ہیں، اور یہ جائز نہیں ہے، تو جائز نہیں ہے۔ لیکن چھٹا قول کیا ہے کہ بیع الوفا صحیح ہے، قالوا لحاجت الناس الیہ فرارا من الربا،
کہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، ربا سے بچنے کے لیے لوگوں نے یہ صورت نکالی ہے، اور مجبوری ہے کہ اگر بیع الوفا نہ کریں تو رہن سے جو بندہ فائدہ اٹھائے گا، فائدہ اٹھانا حرام ہوگا، اور قرض لوگوں کو چاہیے، لوگوں کو مجبوری ہے تو قرض لینا ضروری، اور دینے والا دے گا نہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا رہن سے تو ہوگا کیا؟ اس لیے اس صورت نکالی ہے کہ لوگوں کو قرض کی ضرورت تو ہے تو مجبوراً دھیان دینا پڑے گا، اس لیے رہن سے فائدہ آواز اٹھانے کے کٹ لیے رہی ہے جو کر حضور، لیں۔ بہت زیادہ آواز کٹ جا رہی ہے، بہت زیادہ کٹ رہی ہے حضرت آواز۔ باقی لوگوں کی کٹ رہی ہے؟ جی حضور جی کٹ رہی ہے، جی حضور آواز کٹ رہی ہے۔ ہاں جی، ہلو، جی حضور آ رہی ہے۔ یہ آواز اب آ رہی ہے آواز۔ چلیے اتنی تفصیل بتا دیتا ہوں، اور اپنی آواز کٹ رہی ہوتی تو فائدہ کیا میری محنت کا۔ چلیے بیع الوفا پر کلام کرتے ہوئے بلسازیہ ہی میں کہ من انہ صحیح، کہ بیع الوفا صحیح ہے۔ فقہا فرماتے ہیں، یعنی جن لوگوں نے صحیح کہا وہ لوگ فرماتے ہیں کہ ربا سے بچنے کے لیے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، کے لیے لوگوں کو بیع الوفا کی ضرورت ہے۔ ایک بار میں اور بتا دوں آپ کو بیع الوفا کیا ہے، کہ آپ جو ہے کسی سے کچھ قرض لیتے ہیں، اور وہ قرض دینے والا آپ کو قرض دے گا نہیں جب تک کہ آپ سے وہ کوئی چیز رہن کے طور پہ نہ رکھے۔ موبائل 10,000 روپے کا موبائل ہے، اور 10,000 روپیہ اس نے قرض لیا، تو وہ چاہے گا کہ آپ موبائل رکھ دیں، تو موبائل آپ رکھ دیں گے رہن کے طور پر، تو رہن اس امانت ہے، اگر آپ نہیں دے سکے تو وہ موبائل بیچ کر کے قیمت لے گا، لیکن جب تک وہ معاملہ کلیئر نہ ہو رہن سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، رہن بالکل منجمد رہے گا، اس موبائل فون سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یہ سود ہو جائے گا۔ تو اس کے جواز کی صورت بعض لوگوں نے یہ نکالی کہ ایسا کر لیجئے کہ وہ فون جو ہے وہ رہن کے طور پہ نہ رکھیں، بلکہ جس کو قرض کی ضرورت تھی وہ یوں کر لے کہ چلو میں قرض 10,000 لیتا ہوں اور موبائل تم کو بیچ رہا ہوں، موبائل تم کو جو ہے وہ 2,000 میں یا 5,000 میں بیچ رہا ہوں، اس شرط پہ کہ 5,000 میں بیچ رہا ہوں کہ میں 5,000 لا کے دوں گا، واپس مجھے بیچ دینا۔ اس کو بیع الوفا کہتے ہیں، کہ جتنے میں بیچ رہا ہوں پیسہ لا کے دوں گا تو واپس مجھے اسی کو اس پہ بیچ دینا، اور یہ شرط ہو، اسی کو بیع الوفا کہتے ہیں۔ تو بیع الوفا جائز ہے ناجائز ہے کیا ہے؟ 10-12 اقوال ہے۔ چھٹا قول یہ ہے کہ جائز ہے، کیونکہ ربا سے بچنے کے لیے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے۔ تو فرماتے ہیں فَأَهْلُ بَلْخ اعتادوا الدَّيْنَ وَالْإِجَارَةَ، بلخ کے لوگوں کو دین اور اجارے کی ضرورت ہے، نہیں بلخ کے لوگ دین اور اجارہ ہو چکے، دین اور اجارہ یعنی دین کوئی فری میں نہیں دیتا، اور اس پر اگر پیسہ لے گا تو سود ہو جائے گا، تو اس لیے لوگوں نے بلخ کے لوگوں نے مجبوراً یہ صورتحال نکالی کہ جب کسی سے دین لینا ہو تو ساتھ میں کسی اور چیز پر اجارہ بھی رکھ کر لیا جائے کہ اس کو کچھ فائدہ بھی ہوتا رہے۔ وہیا لا تصح فی الکرم، اور یہ انگور کے درخت میں اجارہ تو معروف ہے نہیں، تو درست ہے نہیں، لہذا اور دیکھیے کہتے ہیں اہل بخارا اعتاد الاجارۃ الطویلہ ولا یمکن فی الاشجار، اور بخارا کے لوگ لمبے لمبے اجارے کے عادی ہو چکے ہیں، 5 سال 10 سال کا اجارہ، اور درختوں میں لمبا اجارہ، یعنی درختوں کی عمر بھی کیا ہوتی ہے، پھل آئے گا کہ نہیں آئے گا، درختوں کا اجارہ سیزن کے لیے ہونا چاہیے، سال بھر کے لیے چند فصلوں کے لیے نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اجارہ طویلہ درختوں میں جاری نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور یہ لوگ اجارے طویلہ کے لمبے اجارے کے عادی ہیں، اس لیے کیا ہوگا
فاضطروا الی بیعھا وفاء، اس لیے یہ لوگ مجبور ہو گئے کہ درختوں کو کے ساتھ بیع الوفا کریں. انگور کا درخت ہو، انگور کا پودا ہو، یا دیگر درخت ہو، آم کا درخت ہے، کھجور کے درخت ہیں، تو ان کے ساتھ بیع الوفا کریں کہ یہ درخت ہم نے بیچ دیا اس شرط پہ کہ اب تم جب ہم پیسہ لا کے دیں گے تو تم واپس بیچ دو گے. تو انہوں نے بیع الوفا کی صورت نکالی. ان کو ضرورت پیش آئی کیونکہ وہ اجارے کے بغیر نہیں رہ سکتے وہاں پر. جو باغ والے ہیں وہ خود کام نہیں کر سکتے، اور جو غریب ہے ان کو اگر پیڑ اجارے پہ نہ ملے تو پھر ان کی روزی روٹی نہیں چلے گی، مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے وہاں پر ضرورت ہے، اور فری میں کوئی جو ہے نا قرض دیتا نہیں ہے، تو اس لیے ضرورت ہے کہ بیع الوفا کیا جائے. اس لیے بعض لوگوں نے بیع الوفا کو جائز قرار دیا. وما ضاق علی الناس امر الا اتسع حکمہ، اور لوگوں پر کوئی بھی چیز اگر تنگ ہو جاتی ہے تو اس کے حکم میں وسعت ہو جاتی ہے، حکم میں وسعت لائی جاتی ہے. تو یہاں پر اس لیے ایسا ہوا. اب دیکھ لیجئے کہ یہ ایک مثال آ گئی آپ کے سامنے کہ بیع الوفا کے جواز کی صورت نکالی لوگوں نے خاص بخارا اور بلخ کے لوگوں کے عرف کی بنیاد پر. تو یہاں تک اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاص ان لوگوں کے لیے. یہ تو عرف خاص کی بنیاد پر کوئی حکم آ رہا ہے تو حکم خاص آ رہا ہے، حکم عام نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ حکم عام یہی ہے کہ بیع الوفا جائز نہیں ہے. والحاصل ان المذهب عدم اعتبار العرف الخاص، پوری بحث کا اور جزئیات کا خلاصہ یہ ہے کہ مذہب حنفی یہ ہے کہ عرف خاص کا اعتبار نہیں ہے. ہو گیا نا خلاصہ یہ. اور یہاں جو اہل بخارا اور اہل بلخ کا معاملہ آیا تو یہ وہیں کے لیے، یعنی حکم خاص، عرف خاص کی بنیاد پر حکم خاص، ورنہ اور کہیں اجازت نہیں ہے، یا مفتہ بہی قول نہیں ہے، یا مذہب نہیں ہے یہ. ولیکن افتى کثیر من المشائخ باعتبارہ فاقول على اعتبارہ ينبغي ان يفتى بان ما يقع في بعض اسواق القاہرہ من خلوف الحوانیت لازم. تو بعض کثیر مشائخ نے عرف خاص کا بھی اعتبار کیا ہے، کثیر مشائخ نے عرف خاص کا بھی اعتبار کیا ہے. فاقول، یہاں پر ایک بات میں کہہ دوں آپ کو کہ عرف عام سے نص میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن نص میں تخصیص ہو سکتی ہے. نص میں تخصیص ہو سکتی ہے. نص سے مراد نص شرعی، عرف عام سے اثر میں تخصیص ہو سکتی ہے، قیاس میں تخصیص ہو سکتی ہے، لیکن جو نص کا حکم ہے، حکم منسوخ، اس کو مکمل طور پر منسوخ کر دیا جائے، بدل دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. تخصیص ہو سکتی ہے. جیسے قفیز طحان والا مسئلہ تھا کہ اس میں کسی اور کو خاص کر دیا کہ چلو وہ مسئلہ بھی قفیز طحان پہ آ رہا ہے، لیکن اس کو نہیں مانتے ہم، اس کو الگ کر دیا. لیکن عرف خاص سے نص شرعی پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن نص مذہبی میں تخصیص ہو سکتی ہے. نص مذہبی یعنی فقہا، یعنی مذہب حنفی کا جو منصوص مسئلہ ہے اس کو کینسل نہیں کر سکتے، اس کو منسوخ نہیں کر سکتے، لیکن اس میں تخصیص ہو سکتی ہے. یہ ہے اس کا مطلب. یہ ہوا کہ جو نص مذہبی ہے وہ ساری دنیا کے لیے ہے، ہر طرف رائج ہے. تو جس شہر کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں وہ کوئی عرف خاص ہو چکا، تو عرف خاص کا اعتبار صرف وہیں کے لیے ہوگا. تو اصل معاملہ تو یہ تھا کہ مذہب ہر جگہ کے لیے، تو وہاں کے لیے بھی ہے، لیکن تخصیص کر دی گئی کہ وہاں پہ یہ مسئلہ مذہب کا قول نہیں چلے گا، وہاں پر وہ جائز ہوگا. یہ ہو گیا تخصیص کا مذہب مطلب. تو اب یہاں پہ کہا انہوں نے، علامہ زین ابن الجیم فرماتے ہیں کہ اصل میں عرف خاص کا تو اعتبار نہیں ہے، یہی مذہب حنفی ہے، لیکن بہت سارے مشائخ نے عرف خاص کا بھی اعتبار کیا ہے. تو اب خود فرماتے کہ میں بھی اس کے اعتبار ہی کا قول کرتا ہوں. نہیں، میں اس کے اعتبار ہی کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ ینبغی ان یفتا بان ما یقع فی بعض اسواق القاہرہ من خلوف الحوانیت لازم. میں کہتا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے کہ قاہرہ کے بعض بازاروں میں جو یہ جاری ہے سلسلہ کہ فتویٰ دیا جاتا ہے، نہیں، قاہرہ کے بعض بازاروں میں جو یہ سلسلہ جاری ہے
کہ حوانیت کا خلو دیا جاتا ہے اور وہ لازم ہوتا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسی کے لزوم پر فتویٰ دینا چاہیے. ان یفتا بأن، ان یفتا بأن میں ان حرف مشبہ بالفعل اور ما یقع سے آخر تک جو ہے وہ اس کا اسم ہے اور لازم اس کی خبر ہے، کہ فتویٰ یوں دینا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ لازم ہے، یعنی بدل خلو لازم ہے. اب یہاں پر مجھے جو ہے نا رکنا پڑے گا، کیونکہ اس کی کچھ تفصیلات ہے. میں تھوڑی سی بات بتاتا ہوں آپ کو، اور انشاءاللہ کل اس پہ بات کریں گے تفصیل سے. میں سمجھ رہا تھا کہ آج درس ہمارا مکمل ہو جائے گا، لیکن یہ بڑی اہم بات آ گئی ہے اور اس کو پہلے سمجھ لیجئے. اصل میں دیکھیے، بدل خلو، بدل خلو کہتے ہیں پگڑی والے معاملے کو، جو شہروں میں آج کل پوری دنیا میں چل رہا ہے، کہ جناب دکان لیا اور اس کا کرایہ کچھ طے ہوا، لیکن اس کی پگڑی کے طور پر جو ہے نا انہوں نے لاکھوں لاکھ روپے لے لی. دکان بن رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ پگڑی کے طور پہ دیجیے 1 لاکھ روپیہ، 5 لاکھ روپے، گھر کے لیے، دکان کے لیے، کسی بھی چیز کرائے پہ لینے کے لیے. تو پگڑی کے طور پر کرائے کی دکان یا کرائے کے مکان کے لیے بڑی رقم لیتے ہیں، اس کو بدل خلو کہتے ہیں. پگڑی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ ایک بڑی رقم دے رہا ہے پگڑی کے طور پر، تو مالک دکان یا مالک مکان کو اب حق نہیں رہا کہ اس سے خالی کرائے. اور بڑی رقم جب پگڑی پہ دیتے ہیں تو اس کا کرایہ مختصر ہوتا ہے. جیسے ایک دکان کا کرایہ 10,000 ہے اور کوئی پگڑی نہیں دی، تو اب اس میں کیا کریں گے کہ وہ جب دکان بن رہی ہے تو وہ کہے گا 10 لاکھ روپے دو اور اس کا کرایہ صرف 1,000 ہوگا. کرایہ کم ہوتا ہے، 10 لاکھ پگڑی پہ لے لیتے ہیں. تو جو پگڑی پہ لیا ہے وہ کیا ہے، اسے بدل خلو کہتے ہیں شرعاً، اور لوگ اسے پگڑی پہ کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی رقم جو دی گئی ہے وہ اس لیے دی گئی ہے کہ مالک مکان اپنا مکان ہم سے خالی نہ کرائے، دکان کا مالک ہم سے اپنی دکان خالی نہ کرائے. ورنہ کرائے پہ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر مہینے کرایہ اتنا ہوگا، لے جاؤ دکان استعمال کرو، ہر مہینے جو ہے وہ اتنا کرایہ دے دینا. سال میں ایگریمنٹ ہوا، 2 سال کا ایگریمنٹ ہوا، اس کے بعد خالی کرنا ہوگا. تو یا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تو ہر مہینے کا طے ہو گیا. تو جب مالک مکان چاہے گا، مالک دکان چاہے گا تو خالی کرائے گا. لیکن اس میں چونکہ کرایہ دار کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ سوچے گا کہ بھائی دکان ہم نے سال 2 سال میں دکان چلتا بنا دیا، وہ دکان چلنے لگ گئی اور ہمارے کسٹمر سیٹ ہو گئے، اب مالک مکان کہہ رہا ہے دکان خالی کرو، تو ہمارا تو بزنس ہی برباد ہو جائے گا. اس لیے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ دکان کو ہم ہمیشہ کے لیے رکھ لیں، کرایہ دیتے رہیں لیکن مالک مکان ہم سے دکان خالی نہ کرائے. تو اس کے لیے کرایہ دار بھی کیا کرتا ہے کہ وہ بھاری خطیر رقم دیتا ہے، جس کو پگڑی کہتے ہیں. اور یہ قاہرہ کے بعض بازاروں میں چلتا ہے، اس زمانے میں چلتا ہوگا، اب تو پوری دنیا میں چل رہا ہے، ہندوستان میں، پاکستان میں، ہر طرف چل رہا ہے. تو یہ ہے بدل خلو، اور یہ شرعاً ناجائز ہے. شرعاً یہ ناجائز ہے. مذہب حنفی یہی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رشوت ہے. ایک ایسا معاملہ جیسے وہ حقیقت دیکھیے آپ، جو ابھی میں نے صورتحال بتائی، زید کا مکان ہے یا زید کی دکان ہے، زید نے اپنا مکان، اپنی دکان بکر کو کرائے پہ دیا. اب بکر کچھ پیسے دے کر کے زید کی حق ملکیت کو اس طرح متاثر کر رہا ہے کہ مالک مکان، مالک دکان اپنے دکان یا مکان کو خالی نہیں کرا سکتا. یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ بہت شدید ظلم ہے کہ گویا کہ یہ عاقل و بالغ پر حجر کرنا ہے، حجر نافذ کرنا ہے کہ مالک ہے جو، اسی کا اپنا اختیار ختم ہو جائے اور وہ جب چاہے کرایہ دار سے اپنی دکان خالی کرائے نہیں کرا سکتا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بہت خطیر، یہ رشوت ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر رہن کے طور پر رکھتا تو رہن تو ہو سکتا تھا، لیکن پگڑی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ، اور وہ بدل خلو کے طور پہ لیتے ہیں، اور یہ جائز نہیں. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ بعض اسواق قاہرہ میں جو یہ چلن ہو چکا کہ حوانیت کو خالی کرانے کا بدل لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ چیز لازم ہو جائے، تو علامہ زید بن نجیم کہتے ہیں کہ عرف خاص ہی کے اعتبار کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ اسی کے لزوم پر فتویٰ دینا چاہیے. یہ علامہ زین ابن نجیم کی اپنی رائے ہوئی، کوئی ان کی حمایت میں نہیں ہے.
کوئی ان کی حمایت میں نہیں. مفتہ بہی قول یہ ہے کہ بدلے خلو حرام ہے، پگڑی حرام ہے. اور اسی پر علامہ سید حموی نے اس جو حاشیہ لکھا ہے، وہ حاشیہ آپ دیکھیے، پورا تفصیل سے مطالعہ کریں، بڑی لمبی بحث کی ہے کہ بدلے خلو حرام ہے تو حرام ہی رہے گا، اور عرف عام نہیں ہے بلکہ عرف خاص ہے، تو عرف خاص کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جب عرف خاص کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو قاہرہ میں بھی یہ نہیں چلے گا، کہیں پر یہ نہیں چلے گا. یہ دیکھ لیجئے، انہوں نے یہاں پر جو ہے پوری تفصیلی بحث کی ہے. میں یہاں پر اسٹاپ کروں گا. یہ دیکھیے نمبر 52 پہ اس نسخہ ينبغي ان يفتى بان ما يقع في بعض اسواق القاهره من قلوب الحوانيت لازم. اس پر ہم کل بات کریں گے انشاءاللہ. یہ لازم جب کہہ دیا تو اس پر علامہ حموی نے دیکھیے کیا کہا، مما لا ينبغي، مما لا ينبغي، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا ہونا چاہیے، فتویٰ دینا چاہیے، کہا نہیں بالکل نہیں دینا چاہیے. حضور اس پر ایک اور ظلم کرتے ہیں. اگر کوئی بندہ اس طرح مکان میں رہتا ہے یا دکان میں، اگر وہ چھوڑنا بھی چاہتا ہے تو مالک مکان سے بات نہیں کرتا، کسی اور کسٹمر کو تیار کر لیتا ہے، جتنا دیا ہوتا اس سے زیادہ اس سے لے لیتا اندر اندر، پھر اس کو جو ہے اپنی دکان اس کو سپر کر دیتا، اور مالک مکان کو خبر ہی نہیں ہوتی ہے، پتہ چلا یہ اس کے حوالے کر دیا ہے، اس سے پیسے لے کر کے، یہ بدلے پگڑی لے کر. ہاں پگڑی والا معاملہ اسی چلتا ہے. کاروبار بنا لیا لوگوں نے، وہ پگڑی دے کر کے پھر وہ سوچتے ہیں کہ وہ اب میں کسی اور کو بیچ سکتا ہوں. ہاں بدلے خلو بیچتے ہیں. بدلے جی خلو پورا ایسا بیچ حق نہیں ہے دیتے کہ اسے بیچا جا سکے. تو علامہ جی. حموی نے پورا تفصیل سے اس پر بات کی ہے، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. اس کا خلاصہ ہم انشاءاللہ اس پر جامع گفتگو انشاءاللہ کل ہم پھر کریں گے. اعلیٰ انشاءاللہ. حضرت نے بھی اس میں ایک رسالہ لکھا ہے. جی. السلام اور علیکم. دیکھیے یہاں پر علامہ شامی نے بھی اس کو کچھ کہا ہے. یہ دیکھ لیجیے علامہ شامی کیا کہنے والے، حاصل ان المذہب عدم و اعتبار الغلف الخاص. اس پر الفل حاصل، اس پر انہوں نے کہا ہے. اس پہ فاقول علی اعتبار ينبغي ان يفتى. علامہ شامی کیا کہہ رہے ہیں، ينبغي ان يفتى بھی، کیف ينبغي ان يفتى بھی، مع کونه مخالفا لقواعد الشرع شریف حوی زادہ. چلیے اسی پر ہم آج کا درس روکتے ہیں، اور امید تھی کہ آج مکمل ہو جائے گا، لیکن اسی تفصیل کی بنیاد پر آج مکمل نہیں ہو سکا. انشاءاللہ کل مختصر میں یہ چیز مکمل ہوگی، اور پھر انشاءاللہ مشاورت کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے. السلام علیکم. جی بتائیے، کسی کا کوئی سوال؟ تو رک سوال جائیے، میں ایک منٹ روک دوں.